فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ خطبہ غدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آئیے مل کر پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ غدیر۔ غدیر خم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا کامل متن اردو میں۔ اس سے پہلے کہ ہم خطبہ غدیر کو پڑھنے کا آغاز کریں، یہ بتاتی چلوں کہ اس کے کل 11 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اس طرح ہم پڑھتے جائیں گے۔ کل 11 حصے ہیں، جبکہ پیراگراف کے حوالے سے کل 110 پیراگراف ہیں، جس کو ہم ترتیب وار پڑھتے چلے جائیں گے۔ آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ خطبہ غدیر کا پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراگراف 1۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، ایسی بزرگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وہ ابتدا کرنے والا اور پلٹانے والا ہے اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف سے ہے۔ پیراگراف 2۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ، پاکیزہ، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ پیراگراف 3۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ میم شین تے بے ہے، مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے۔ اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے۔ پیراگراف 4۔ نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ پیراگراف 5۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکی و پاکیزگی زمانے پر محیط ہے
اور جس کا نور ابدی ہے، اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ پیراگراف 6، جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا لا شریک ہے جس کی صنعت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ پیراگراف 7، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ خ الف زواد عین خاضع ہے۔ پیراگراف 8، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹانے والا ہے کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر معاند میم عین الف نون دال ظالم کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ پیراگراف 9، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے پس احسا کر لیتا ہے۔ الف ہے سواد الف احسا کر لیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا ہے۔ ملک اسی کے لیے ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے اور خیر اس کے قبضے میں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں پر لفظ ملک پڑھا، ہو سکتا ہے یہ لفظ ملک ہو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پیراگراف 10، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، بکثرت عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا اور انسان و جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے، وہ فریادیوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا ہے اور اس کو گڑ گڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کریں۔ پیراگراف 11، ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے اور اس کے عتاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ خطبہ غدیر کا دوسرا حصہ۔ پیراگراف 12، میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی
خالص ہے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی علیہ السلام کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے سورہ مائدہ کی آیت 67 کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ خدا کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف 13۔ ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام 3 بار میرے پاس خداوند سلام و پروردگار کہ وہ سلام ہے کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے بھائی، وصی، جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ و رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ اور اس سلسلے میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، سورہ مائدہ آیت 55 ترجمہ، کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ پیراگراف 14۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے اپنی کتاب میں صاف کہہ دیا ہے کہ انورٹڈ کاما یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پیراگراف 15۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن، الف پہ پیش ہے، زال پہ پیش ہے اور نون ہے، یہ ورڈ انورٹڈ کاما ہے میں ہے اذن، اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما ہے کہ ہر بات پر کان دھرنے والا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہ وہ مجھے اذن یعنی ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، چونکہ اس علی علیہ السلام کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، ان کی طرف متوجہ رہنے اور ان کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں آیت نازل کی جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ترجمہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی ہیں، کان، کاف الف نون، کان ہی ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو کہ کان تو ہیں، مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 61 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ ورنہ میں چاہوں تو اذن کہنے والوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ پیراگراف 16۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے
کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں جو علی علیہ السلام کے بارے میں خدا نے نازل کیا ہے. یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت 67 ترجمہ: اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. سورہ مائدہ آیت 67. اب آ گئے ہم خطبہ غدیر کا تیسرا حصہ پڑھنے کے لیے. پیراگراف 17. لوگوں جان لو، اس سلسلے میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ کہ اللہ نے علی علیہ السلام کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے. ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے. ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیروکار مستحق رحمت ہے، اور جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. پیراگراف 18. ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو، اور اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے. اس کے بعد علی علیہ السلام تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے، اور اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی. پیراگراف 19. حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں یعنی 12 ائمہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان کے 12 اماموں نے تم پر حرام کر دیا ہے. اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے. پیراگراف 20. ایھا الناس، علی علیہ السلام کو دوسروں پر فضیلت دو. خداوند عالم نے ہر علم کا احاطہ ان میں کر دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے. وہ امام مبین ہے. اور خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 12، کہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 1 to 12. اور آگے چلتے ہیں. پیراگراف 21. ایھا الناس، علی علیہ السلام سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں. انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. پیراگراف 22. وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے. وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب کہ لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا. پیراگراف 23. انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے. میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنے جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے. پیراگراف 24. ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے. پیراگراف 25. ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں اور
جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ پیراگراف 26 ایھا الناس، خدا کی قسم تمام انبیاء علیہم السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے اور میں خاتم الانبیاء و مرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ پیراگراف 27 ایھا الناس، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ میری طرف سے تاابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ پیراگراف 28 ایھا الناس، علی علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہیں، جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے۔ جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ جو علی علیہ السلام سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے، اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پیراگراف 29 ایھا الناس، علی علیہ السلام وہ جنب اللہ ہیں جن کا خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ زمر آیت 56، ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف 30 ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرا بھائی ہے اور وصی بھی۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ پیراگراف 31 ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکمران ہیں۔ پیراگراف 32 آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پیراگراف 33 اور پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اور اب خطبہ غدیر کا چوتھا حصہ، پیراگراف 34۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس، تم میں تمہارے نفسوں سے زیادہ کون اولا بالتصرف ہے؟
تو سب نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی علیہ السلام مولا ہیں۔ اے اللہ، جو ان علی علیہ السلام کو اولا بالتصرف مانے تو اسے دوست رکھ، جو ان سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ، جو ان کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور جو انہیں چھوڑ دے تو ان کو چھوڑ دے۔ پیراگراف 35۔ ایھا الناس، یہ علی میرا بھائی اور وسیع اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ پیراگراف 36۔ یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے، اور ناقصین یعنی بیت شکن، قاسطین یعنی ظالم، اور مارقین یعنی خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ پیراگراف 37۔ خداوند عالم فرماتا ہے، سورہ قاف آیت 29، ترجمہ، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ قاف آیت 29۔ خدایا، تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدا، علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پیراگراف 38۔ پروردگارا، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، ترجمہ، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے سورہ آل عمران کی آیت 85 کا ترجمہ کہ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف 39۔ پروردگارا، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کی ہے۔ اور اب آئیے خطبہ غدیر کا 5واں حصہ پڑھتے ہیں۔ پیراگراف 40۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی علیہ السلام کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی علیہ السلام اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ پیراگراف 41۔ ایھا الناس، یہ علی ہے، تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ پیراگراف 42۔ ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی علیہ السلام کے صلب سے ہے۔ پیراگراف 43۔ ایھا الناس، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔
आदम अलैहिस्सलाम सफ़ी अल्लाह होने के बावजूद एक तर्क उला पर जमीन में भेज दिए गए, तो तुम क्या हो और तुम्हारी क्या हकीकत है? तुम में दुश्मनान खुदा भी पाए जाते हैं। पैराग्राफ 44। याद रखो, अली का दुश्मन सिर्फ शकी होगा और अली का दोस्त सिर्फ तकी होगा, और उस पर ईमान रखने वाला सिर्फ मोमिन मुखलिस ही हो सकता है। और खुदा की कसम, अली के बारे में ही सूरह असर नाजिल हुआ है। और यहाँ पे सूरह असर की आयत नंबर 1 का तर्जुमा, बनामे खुदाए रहमानो रहीम, कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में है मगर अली अलैहिस्सलाम जो ईमान लाए और हक और सब्र पर राजी हुए। यहाँ पे अली अलैहिस्सलाम इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था। अब आ गए हम पेज 45 पे। अय्युहन्नास, मैंने खुदा को गवाह बनाकर अपने पैगाम को पहुंचा दिया और रसूल की जिम्मेदारी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पैराग्राफ 46। अय्युहन्नास, अल्लाह से डरो जो डरने का हक है, और खबरदार उस वक्त तक दुनिया से न जाना जब तक उसके अताअत गुजार ना हो जाओ। और अब हम पहुंच गए खुतबा गदीर के छठे हिस्से की जानिब। पैराग्राफ 47। अय्युहन्नास, अल्लाह, उसके रसूल और उस नूर पर ईमान लाओ जो उसके साथ नाजिल किया गया है, कबल इसके कि खुदा कुछ चेहरों को बिगाड़ कर उन्हें पुश्त की तरफ फेर दे या उन पर असहाब सब्त की तरह लानत करे। सूरह निसा की आयत नंबर 47 हमने यहाँ पर ये पढ़ी। फिर चलते हैं आगे। लिखा है, खुदा की कसम, इस आयत से मेरे असहाब की एक कौम का कस्द किया गया है कि जिनके नाम व नसब से मैं आशना हूँ, लेकिन मुझे उनसे पर्दा पोशी करने का हुक्म दिया गया है। बस हर इंसान अपने दिल में हजरत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत या बुग़्ज़ के मुताबिक अमल करता है। सामीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। अगली नशिस्त में हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर देंगे। आइए साथ ही अगली नशिस्त की तरफ चलते हैं।